علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تو پھر تو کوئی گناہ نہیں. بالکل صحیح نہیں فرمایا. میں آپ کو واضح کرتا ہوں کیونکہ عربی میں ہے قرآن کریم، اور عربی سمجھنے کے لیے تمام مسلم علماء بلا استثناء زمانہ جاہلیت کی عرب سے بھی سند حاصل کرتے ہیں. اور قرآن کریم کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں آپ پرانے شعراء کا قول دیکھیں گے یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ کلام عربی میں ہے اس لیے اہل عرب کی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیے. جو مستند ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرو ورنہ تم غلط کرو گے. قرآن کریم کے علاوہ لفظ خاتم عربوں میں عام مستعمل تھا. اس استعمال کے مخالف قرآن کریم نے استعمال کیا ہے یا اس کے مطابق ہی یہ بحث ہے صرف. اگر مخالف کیا ہے ان معنوں کو ترک کر کے جو عربوں میں رائج تھے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لفظ خاتم تمام مستعمل معنوں کے خلاف ہے اور ایک نئے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جب تو کوئی ثابت نہ کرے اس پر وہ ہم پر لازم ہی نہیں آتا اس کی بات مانے. قرآن کریم کے لفظ خاتم کو سب سے بہتر سمجھنے والا کون سا وجود تھا؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر تو نہیں تھا. آپ نے اگر یہ لفظ خاتم کا اپنے محاورے میں استعمال کیا ہو تو اس سے روشنی حاصل کرنا گناہ ہے. اگر آپ نے استعمال کیا تو روشنی حاصل کرنا تو گناہ نہیں ہے. ضروری ہے وقت کا دیکھنا ضروری ہے کہ وقت کس وقت. سن تو لیجیے میں سب سمجھاؤں گا. ایک بات ضروری ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ حدیث سنی کتب میں بھی ہے اور شیعہ کتب میں بھی ہے. الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے مگر اس سے مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بتا دیتا ہوں کیا. آپ نے فرمایا ایک روایت کے مطابق انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء. دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاصفیاء. لیکن لفظ خاتم کو مضاف اسی طرح اولیاء اور اصفیاء کی طرف کیا جس طرح انبیاء کی طرف کیا. ایک ہی سانس میں خاتم کو دونوں جگہ استعمال کر کے بریکٹ کر دیا. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ لفظ خاتم کا جو بھی چاہیں ترجمہ کریں دونوں جگہ کر کے دکھا دیں وہ ترجمہ، مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ترجمہ ایک جگہ جائز ہو تو دوسری جگہ بھی جائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے اگر ہم موجودہ علماء کی بات مانیں اور خاتم کا ترجمہ یہ کریں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری جس نے نبوت کو ختم کیا ہے اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت بھی قیامت تک انسان نہیں دیکھ سکے گا اور کسی نبی کی شکل نظر نہیں آئے گی، اس کے بعد خاتم الاولیاء کا کیا ترجمہ ہوگا بتائیے؟ کوئی نظر کوئی نہیں. اور ولایت کا خاتمہ ہو گیا. اور خاتم الاصفیاء کا کیا ترجمہ ہوگا؟ صفا پاک لوگ جو ہیں وہ بھی ختم ہمیشہ کے لیے. آخری شخص جو صاف اور پاک کیا گیا وہ علی تھے. آخری ولی جو قرآن اور رسول نے پیدا کیے اپنی قوت سے وہ علی تھے. یہ ہونا چاہیے نا ترجمہ. تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہاں اس کے لیے یا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو خاتم کا لفظ استعمال کیا اس کے معنی آپ اس کی بھی تو بیان کرنا کہ آپ نے وہ میں کر دوں گا. مگر پہلے میری بات سن لیجیے تسلی سے حوصلے سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں، کس روشنی میں اس مضمون کو دیکھ رہے ہیں. اگلی بات، عربوں نے لفظ خاتم کو بکثرت استعمال کیا. خاتم الاطباء بھی کہا، خاتم الخطباء بھی کہا، خاتم الشعراء بھی کہا، خاتم الحکماء بھی کہا، خاتم الخلفاء بھی کہا. یعنی اس لفظ کو بکثرت عرب پہلے سے بھی استعمال کر رہے تھے. کوئی نیا محاورہ نہیں تھا جو قرآن کریم نے ایجاد کیا ہو اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی کرتے رہے. اگر خاتم کا وہ معنی لیا جائے جو آج کے علماء ہم پر ٹھونسنا چاہتے ہیں تو ہر جگہ وہ معنی ثابت ہونا چاہیے یا کسی جگہ تو ثابت ہونا چاہیے. ہر جگہ اگر اس معنی کو لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ عرب جب کہتے تھے خاتم الحکماء تو ان کے نزدیک وہ آخری حکیم تھا جس کے بعد کوئی حکیم پیدا نہیں ہو سکتا. وہ آخری شاعر تھا جس کو خاتم الشعراء کہا گیا، پھر کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا.
کہیں بھی یہ معنی نام کہنے والے کے ذہن میں تھے، نہ سننے والے نے اسے عکس کیا. اس لیے وہ معنی جو عرب محاورے کے مخالف ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے مخالف ہوں اور عقل کے منافی، وہ کیسے قبول کر لیں جب تک کوئی ٹھوس دلیل اس کے حق میں نہ پیش کی جائے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ لفظ خاتم کا مفہوم عرب محاورے کی روشنی میں سمجھیں تو نہ صرف یہ کہ یہ اعتراض اٹھ جاتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان اس طرح ابھرتی ہے کہ دوسرے معنوں میں اس کا عشر عشیر بھی ظاہر نہیں ہوتی. وہ شان اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر وہ معنی قبول کریں جو زیادہ شایان شان ہوں، نہ کہ جو شان گرانے والے ہیں. اب صرف یہ گفتگو میں کروں گا کہ ہمارے نزدیک شایان شان معنی کون سے ہیں، اور ان کو ثابت کروں گا کہ ہر عرب استعمال میں وہ اپلائی کرتے تھے. پھر بات کھل جائے گی نا. بات ہمارے نزدیک خاتم کا معنی جب بھی عربوں نے اسے استعمال کیا اس مضمون میں بہترین اور چوٹی کا قرار دینے کے لیے استعمال کیا. جب کہا متنبی خاتم الشعراء تھا تو ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ متنبی آخری شاعر ہے جس کے بعد شاعر پیدا نہیں ہوگا، یہ شعر ختم ہو گئے. مراد یہ تھی کہ شعر کی دنیا میں مقام کے لحاظ سے آخری وجود آ گیا ہے، اس سے بلند تر کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا. جب یہ کہا کہ آخری حکیم تو مراد تھا حکمت کی دنیا میں یہ سب سے بلند تر ہے. اور یہ لفظ خاتم زمانے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ ماضی پہ بھی مار کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی مار کرتا ہے. آخری جو لفظ ہے وہ ایک کونا صرف رکھتا ہے، وہ زمانے کے معنوں کے بغیر آخری کہلا ہی نہیں سکتا. زمانے میں آخری، لیکن مقام میں آخری جو ہے اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں. وہ سب سے پہلے ہو کر بھی آخری ہو سکتا ہے. اور یہ تشریح 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح کے مطابق ہے. آپ نے فرمایا کنتو خاتم الانبیاء ہے وکان آدم منجدل بین الطین والماء، کہ آدم اپنی تخلیق کے مٹی اور پانی میں ابھی کروٹیں بدل رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم تھا. صاف پتہ چلا کہ خاتم جن معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں، مقام سے تعلق ہے. کیونکہ سب سے اعلیٰ اگر خدا کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت بھی آپ سب سے اعلیٰ تھے جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی سب سے اعلیٰ رہیں گے جب سب دنیا ختم ہو جائے گی. اور انہی معنوں میں ہم لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے مضمون میں آخری وجود جس سے بلند تر مقام کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور ہمارے نزدیک یہی مضمون ہے جو معراج میں تصویری رنگ میں بیان فرمایا گیا. یہاں قولی طور پر جو بیان فرمایا گیا وہ تصویر میں معراج میں دکھا دیا گیا. دوسرا لفظ خاتم مہر کے معنی رکھتا ہے جو تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سند کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب بادشاہ کی مہر کسی چیز پر لگتی ہے تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اسے قانونی سند اور بادشاہ کی اتھارٹی حاصل ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں بھی خاتم تھے، نبوت میں آخری سند تھے، اور ان معنوں میں بھی عرب ہمیشہ دوسرے کو خاتم قرار دیا کرتے تھے. یعنی جب متنبی کو خاتم کہا تو مراد یہ ہے کہ متنبی کا شعر سند ہوگا دوسرے کی شعریت جانچنے کے لیے. کسی شاعر کا شعر متنبی کا شعر جانچنے کے لیے سند نہیں ہوگا. چنانچہ اب بھی ہم اردو میں اگر میں کوئی کلام کہوں اور آپ میرا نقص نکالیں تو آپ کہیں گے دیکھیے آپ کا استعمال غالب کے استعمال کے مخالف ہے. میں چھوڑ دوں گا بات اسی وقت، کیونکہ غالب ہمارے نزدیک سند بن چکا ہے. اس لیے نبوت میں ایک ہی سند ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے خواہ وہ ماضی میں کیا ہو یا مستقبل میں ہو، جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر وہ پورا نہیں اترتا وہ نبی کہلانے کا مستحق نہیں. اس پر آپ کی مہر ہو گئی. ان معنوں میں بھی ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں.
پھر عرب لفظ خاتم کو محض زینت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، یعنی بعض اوقات زمانے اور مقابلے سے الگ ہو کر محض یہ بتانے کے لیے کہ زینت محفل ہے. مثلا شعراء کی محفل میں متنبی آیا تو شعراء کو زینت مل گئی، اطباء کی محفل میں بو علی سینہ ظاہر ہوا تو محفل کے منہ پہ رونق آ گئی. ان معنوں میں کیونکہ انگوٹھی زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور خاتم کا ایک مطلب انگوٹھی بھی ہے. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں کہ گویا یہ مانا ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے محفل انبیاء سونی تھی، اگر آپ نہ آتے تو یہ محفل سونی اور نامکمل رہتی. آپ آئے تو زینت آئی اور حسن آ گیا اس مجلس کے منہ پہ. جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور ہیں مجلس کے. جب آپ آئیں تو گویا باقی زینت ہی کوئی نہیں رہی. یہ ہے کمال کا ایک ٹریبیوٹ دینا کسی کو، اس کے حسن اس کی زینت کو. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں. پھر ایک اور مضمون ہے خاتمیت کا جس کی طرف علماء توجہ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کے متعلق خود مانتے ہیں کہ سیاق و سباق کو چھوڑ کر اس کا معنی نہیں کرنا چاہیے. جو آیت جہاں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کچھ نازل ہوا ہے، کچھ بعد میں بھی نازل ہوا ہے. ان پر غور کرو تو وہ آیت اپنے مفہوم کو خود واضح کر دے گی. اگر سیاق و سباق کو چھوڑ دے تو بسا اوقات مضمون کے بالکل برعکس معنی بھی لے لیے جاتے ہیں. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ. اب اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیں تو بعض لوگ تبسم میں کہتے ہیں کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، حالانکہ آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے وانتم سکارا. تو اس کا بھی تو سیاق و سباق ہے، وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اس پر غور کریں گے تو بالکل مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں. میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، من رجالکم کا مطلب ہے تم رجولیت کیا لیے پھرتے ہو جو یہ اعتراض کر رہے ہو کہ بیٹا کوئی نہیں. یہ تھی اصل بات. الزام یہ تھا کہ یہ تو لاولد ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک جس کو تانے کے طور پر لیا کرتے تھے کہ یہ مردانگی صفات سے آری ہے، ورنہ اس کو بیٹا ملتا. یہ عربوں کا ایک تصور تھا جاہلانہ. اور یہ اعتراض کیا کہ اس کا کوئی جسمانی بیٹا نہیں، اس لیے یہ خوبیوں سے آ رہی ہے، مردانہ خوبیوں سے آ رہی ہے. جواب خدا نے یہ دیا کہ ہاں تمہارے جیسے مردوں کا باپ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر کس کا باپ ہے؟ یہ جواب ہونا چاہیے نا. یہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے کہ روحانی باپ بھی نہیں ہے. اگر یہ جواب ہو تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ بدی پر بدی کا اضافہ ہو جائے گا. دوسرے علماء کی اس لیے ہم بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بے شک قتل کرو، ہمیں مارو کاٹو جلاؤ، ہم وہ بات ہرگز نہیں مانیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی ہو اور دشمن کے اعتراض کو تقویت دینے والی. ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا نے یہ کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ صرف جسمانی طور پر کسی مرد کا باپ نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ روحانی باپ بھی نہیں. اس کی نسل میں یا اس کی امت میں کوئی نبی بھی اب پیدا نہیں ہو، جبکہ گزشتہ انبیاء کی امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی امت میں خدا نبی بھی بھیجتا رہا. تو اصل اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ اس کے بعد تو نبی بھی ختم ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جواب درست نہیں، یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید منافی ہے. جواب یہ بتا رہا ہے کہ تم باتیں کیا کر رہے ہو، دنیا کے مردوں اور تمہارے جیسے مردوں کی خدا کے نزدیک قیمت ہی کوئی نہیں. یہ نبیوں کا باپ ہے. اسی لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جو دیوبندی اسکول کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے بین ہی یہ ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تہذیب الناس کو،
اور یہ بحث اٹھائی ہے کہ تم لوگ آخری آخری کیا لگا رہے ہو. محض آخری ہونا کوئی فضیلت نہیں، اور یہ مقام مدح ہے، مقام ذم نہیں ہے. اس لیے اس آیت کا کوئی معنی ہم قبول نہیں کریں گے جو مقام ذم کی طرف یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے. تعریف کا مقام ہے، تعریف کا معنی کرو. اور تعریف کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یہ ترجمہ کیا جائے خاتمیت کا کہ وہ نبیوں کا بھی باپ ہے. اور خاتمیت جو ہے وہ اب ایک اور معنوں سے ہم پر کھل گئی. مہر اپنا نقش پیدا کرتی ہے اور بیٹا اس باپ کے نقش کو قبول کرتا ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے. تو خاتم النبیین کا یہ مطلب بنا کہ تمام انبیاء کے یہ باپ ہیں. زمانے سے قطع نظر، وہاں بھی زمانیت ختم ہو گئی. اس میں اگلے اور پچھلے کی بحث ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ کہ جس میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھو گے، وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے اس میں داخل ہوئے ہیں. اور روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے تمہارے جیسے مردوں کا باپ ہونا کیا ہے، خدا نے تمام انبیاء کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا ہے، کیونکہ آپ کی مہر سے آپ کی شکل کے آثار نبیوں میں ظاہر ہوئے. اور اگر وہ آثار نبیوں میں نہیں پائے جائیں گے تو وہ نبی جھوٹے ہوں گے، وہ بیٹا ہی نہیں ہوں گے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان معنوں میں بھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ان معنوں کے حوالے سے خاتم النبیین جو معنوی بات ہے، تو پھر یہ سوال یہاں پر ایک بہت بات پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ یہ محاورہ عرب میں رائج تھا اور عربی زبان پر ظاہر ہے کہ عرب جو ہے وہ عبور ہے ان کو. بالکل صحیح ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک وہاں پر اسی بات کو یا اس حوالے کو جو مرزا صاحب نے خود اپنے حوالے سے متعارف کرایا انہوں نے کیوں نہیں قبول؟ میں بتا دیتا ہوں، بڑی آسان بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان میں. اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کہ نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا. جی. اس بات کی سمجھ اس وقت کے عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ یہ تو خاندان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ خدا اور بالخدا والی بات یہ بس یہاں بھی یہی وہ بات ہے، یہاں بھی یہی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگڑ چکا ہوتا ہے، جب تقویٰ میں نقص آ جاتا ہے. اور جب تقویٰ میں نقص آ جائے تو پھر علم ہدایت نہیں دیا کرتا. چنانچہ قرآن کریم نے آپ کی بات کا جواب پہلی آیت میں ہی رکھا ہوا ہے. یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للعرب نہیں فرمایا، حالانکہ عربی میں کتاب ہے، عربی مبین میں ہے. ھدی للعجم نہیں فرمایا، ھدی للعالم نہیں فرمایا، فرمایا ھدی للمتقین. تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اس میں شک نہیں، مگر جن لوگوں نے پہلے سنا انہوں نے قرآن میں نقص نکالنے کی کوشش کی. حالانکہ عرب اگر ذرا سا بھی تقویٰ رکھتے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. تقویٰ سے آری تھے، علم سے بھی آری ہو گئے. خدا کو امام مہدی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تقویٰ انٹیکٹ ہو تو بے معنی بات ہے. اب میں دوسرا جواب آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیتا ہوں، اور وہاں آپ کے جواب کا ایک اور پہلو بڑا نمایاں کر کے سامنے آ جائے گا کہ عرب کیوں نہیں. جب قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر جب کا جواب بعد میں دوں گا. ترجمہ یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول برپا فرمایا. تشریف رکھیے جی.
بعث فی الامیین رسولا منہم، لیکن عجیب بات ہے کہ امیوں میں سے پیدا ہوا اور اچانک اس کی صفات میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا. خدا کی باتیں ان کو پڑھ کے سنانے لگا، ان کا تزکیہ نفس کرنے لگ گیا، ان میں سے ہونے کے باوجود ان کو علم سکھانے لگ گیا، اور علم ہی نہیں سکھایا بلکہ علم کے پیچھے درپردہ حکمتوں سے بھی ان کو آگاہ کرنے لگا، یعنی فلسفہ شریعت بھی بیان کرنے لگا. بات یہیں چھوڑ نہیں دی، پھر فرمایا وہ العزیز الحکیم، اللہ چاہتا ہے جو چاہے کرے. نہ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اس بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، آخرین میں بھی اس خدا نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، آخرین کے لیے بھی. کن آخرین میں؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ اس بات پر غالب ہے، قادر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین میں بھی مبعوث فرما دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے گا. کوئی یہ حقری کسی کا اعتراض کرے کہ عربوں میں سے آنا چاہیے یا اجمیوں میں سے آنا چاہیے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو خیال آیا یہ آخرین کون ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی سوال انہوں نے کیا. انہوں نے پوچھا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، یعنی کسی عام ضعیف کمزور کتاب کی نہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں بخاری کو، سب سے زیادہ صحیح کتاب. جب یہ سوال کیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، بظاہر وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں. حیرت انگیز بات ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو سوال تھا وہ تھا ہی غلط. جو صحیح سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. بخاری میں لکھا ہے، پہلے تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کسی نے پوچھا من ہؤلاء یا من ہؤلاء غالباً، آپ نے جواب ہی نہیں دیا. پھر پوچھا یا رسول اللہ من، کون ہے وہ؟ پھر جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا. اب یہ جو انداز ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ خدا سے وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے آپ، جب تک روشنی خدا واضح نہ دے دے بعض جواب نہیں دیا کرتے. سمجھ گئے؟ انداز بالکل ٹپیکل ہے. اب جو جواب آئے گا وہ وہی خفی کم سے کم قرار دیں اگر وہی جلی نہیں تو. اور جواب حیرت انگیز ہے. جواب یہ ہے لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجل من ہؤلاء، بعض روایات میں ہے رجال من ہؤلاء، لیکن بعض روایات میں ہے رجل من ہؤلاء. اور یہ جواب دیتے وقت حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہؤلاء کہہ کر ان کو معین کر دیا. اب سوال تو یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے. آپ نے وہ نہیں بتایا. کن لوگوں میں سے آپ کی بعثت ثانیہ ہوگی وہ بیان کر دیا، کیونکہ پہلا سوال ہی بے معنی تھا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو آئے نہیں کہ دوبارہ بعثت ہو تو کسی قوم کی طرف آئیں، بتائیں کہ میں فلاں قوم کی طرف آؤں گا. آپ تو سب دنیا کی طرف تھے. اگر دوبارہ آپ کا آنا ہو، خواہ تمثیلی طور پر بھی ہوگا سب دنیا کی طرف. یہ سوال تھا. ظاہر بات ہے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بنفس نفیس دوبارہ تشریف لائیں گے، یا کوئی اور شخص ذلی طور پر آپ کے غلام کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اتنا کامل غلام ہوگا کہ گویا اس کا آنا آپ کا آنا قرار دیا گیا. یہ سوال ہے، جائز سوال ہے. دوسرا، اگر آپ تشریف لے آئے اور قرآن مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، تو ضرورت ہی کیا کسی کی آخرین میں آنے کی. تیسرا یہ کہ آخرین کتنی دیر بعد ہوں گے، جلدی ملنے والے ہیں یا بہت دیر کے بعد آنے والے ہیں، کیوں کسی کو بھیجوانے کی ضرورت ہے اور کب وہ آئے گا. اور پھر آخری سوال یہ کہ اس دفعہ پھر عربوں میں سے ہی آئے گا یا اجمیوں میں سے آئے گا. یہ سارے ویلڈ سوال ہے نا.
اب سنیے سب کا جواب موجود. پہلے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا کہ میں خود دوبارہ مبعوث نہیں ہوں گا، بلکہ یہ وہ شخص ہے جن لوگوں میں سے وہ آئے گا جس کے متعلق اس آیت میں ذکر ہے. کھل کر فرمایا من ہؤلاء. کیوں آئے گا جب قرآن نازل ہو گیا؟ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ سکتا ہے، اور ایک ایسا جہالت کا دور آ سکتا ہے گویا کہ ایمان موجود ہی نہیں رہا بیچ میں. اس کو لانے کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے وجود کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور از خود پھر ایمان نہیں اترا کرتا. وجہ بھی بیان فرما دی، فاصلہ بیان فرما دیا کہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کامل اندھیرا نہ آ جائے، یعنی مجھ سے اتنا دور نہ ہو جائے زمانہ کہ جہالت عام ہو جائے. اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ کوئی خدا اس کو بھیج دے، مطلب کافی دیر کے بعد آئے گا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ نے وہاں سب عرب تھے، سوال کرنے والا بھی عرب تھا. آپ کو سوائے فارسی کے کسی کا کندھا ہی نہیں ملا. اس کے ہاتھ کندھے پر، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور فرمانا کہ ان میں سے آئے گا، صاف بتا رہا ہے کہ اگلی دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا. اور آپ کے سوال کا یہی جواب ہے. عربوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کر چکے ہیں، اور عقل تقاضا بھی یہی کرتی ہے. دیکھیے دنیا میں جب خدا فرماتا ہے، جب ایک قوم ایک نعمت کو رد کر دیتی ہے تو خدا پھر دوبارہ اس قوم کو نہیں اٹھاتا، پکڑتا اس نعمت کے لیے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو نازل ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربوں کو چنا خدا نے، اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا. اگر اس کے باوجود عرب اس کو بھول جائیں اور ایسی حالت پیدا ہونے دیں کہ گویا ایمان سریہ پر اٹھ گیا، تو خدا کا دستور یہ ہے پھر کہ پھر ان کو چھوڑ دیا کرتا بلا، خصوصاً اگر بڑی نعمت کی ناشکری ہو. بعض دفعہ ریپیٹڈلی وقت دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، اگر تھوڑی ناشکری ہو، اور ایک وقت میں چھین لیتا ہے. حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق وعدہ تھا. خدا فرماتا ہے لمبے عرصے تک ناشکری کرتے رہے، میں ان میں دیتا رہا. آخر ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اب بس ختم، اب میں اس کے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری میرے نزدیک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اگر یہ ناشکری کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اس لیے حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ اجمیوں میں سے آئے گا، وہ یہی مراد تھی. اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ سے عاری ہوں گے تو ایمان اٹھے گا. جب تقویٰ سے عاری ہوگا پھر ہدایت کا کیا سوال، پھر مانوں کا کیا سوال. لیکن وہیں پر آپ نے صحابہ کرام کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ روز فرما رہے ہیں اور سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جی، تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر تیرے چہرے پر نبوت کا تاج بہت خوبصورت لگتا ہے. لیکن پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا میرے صحابہ یہ مت سمجھ لینا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل میرے بعد کوئی نبوت نہیں. جی بالکل صحیح ہے. یہ الگ بحث اٹھے گی. پہلے یہ مسئلہ تو سمجھ لیا نا آپ نے اب تک جی کہ جو بھیجے گا خدا، جی اس کا جو بھی مقام ہوگا وہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، دیر کے بعد آئے گا. نہیں یہاں میرا خیال سے میں سوال سمجھا نہیں سکا. میرا کہنا نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. عربوں سے نہیں مراد. نہیں، میں آپ کی بات نہیں، میری بات سمجھ لیجئے. عربی سمجھنا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تقویٰ ضروری ہے. ہدی للمتقین فرمایا ہے قرآن کریم نے. یہ جواب تھا میرا اصل. اور بعد میں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ ایمان گویا سوریہ پہ چلا گیا. جب ایمان ہی سوریہ پہ چلا گیا تو ترجمے کون صحیح کرے گا؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے. یہ میں دلیل دے رہا تھا. اب آپ نے مسئلہ بدل کے ایک اور مسئلہ شروع کیا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نبوت گویا بند ہو گئی ہے. خاتم النبیین کی تشریح تو ختم ہوئی قرآن کی. اب ہم حدیث پہ آ جاتے ہیں. ایک آپ نے یہ بھی حدیث بیان کی، ایک اور بھی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا لبعثت یا عمر، اے عمر تو مبعوث ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اب ایک فیصلہ کر لیں آگے بات بڑھانے سے پہلے. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون پر
جو کچھ بھی فرمایا ہے سب کو مانیں، یہ نہیں کہ آدھے کو مان لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آدھی حدیثیں آپ پکڑ لیں اور آدھی میں پکڑ لوں پھر تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ ایک اور حدیث کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد امام مقرر کیا، امیر مقرر فرمایا جب غزوے کے لیے شمال کی طرف تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ علی بمنزلت ہارون ہے میرے لیے، جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون تھا اسی طرح اس کی اطاعت کرنی ہوگی، سوائے اس کے کہ لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں۔ ایک یہ بھی فرما دیا۔ بعد والی حدیثیں کافی کہوں گئی اور بھی بہت سی ہیں۔ اب آنے والی حدیثیں بھی سن لیجیے۔ مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا اور وہ نبی اللہ ہوگا، آنے والا مسیح، اور ایک ہی حدیث میں 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ بھی فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت تھی، آپ کے بیٹے صاحبزادہ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت، اور یہ وفات خاتم النبیین آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ہے، قطعی طور پر تمام علماء متفق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ نبی تھا، اس لیے میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام آٹومیٹکلی میرے منہ سے نکلتا ہے۔ اور آپ کی سن 5 میں ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 9 کے آغاز میں غالباً 4 سال کی تقریباً عمر تھی جب آپ نے وفات پائی، اور آیت خاتم النبیین سن 5 میں نازل ہوئی ہے، یا کچھ بعد میں احزاب کے جنگ سورہ احزاب میں ہے، احزاب کے وقت کی ہے، بات کی ہے، مگر وفات سے بہرحال پہلے کی ہے، یہ قطعی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نیچے لحد میں اتار، علیہ السلام مناسب نہیں شاید کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم تو مغالطہ ہو جائے گا، حضرت ابراہیم جو بھی خدا کے نزدیک آپ کا مقام تھا، ان کو جب لحد میں اتار رہے تھے تو ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبی، اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً سچا خدا کا پاک باز نبی بنتا۔ اب 2 حدیثیں نفی کی اکٹھی ہو گئی، اور 2 حدیثیں اس بات کی اکٹھی ہو گئی، اور کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے لازماً ہمیں ان دونوں حدیثوں کے درمیان صلح کرنی پڑے گی، یعنی ایسا مفہوم بیان کرنا پڑے گا جس سے تضاد نہ پیدا ہو بلکہ دونوں کے درمیان مفاہمت پیدا ہو جائے، وہی قابل قبول ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی مفہوم قابل قبول نہیں۔ پہلے علماء نے بھی اس مسئلے پر غور کیا، اور ایک اور حدیث پر بھی اس سلسلے میں غور کیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ نے جب ایک کہنے والے کی آواز سنی لا نبی بعدہ، تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا، متنبہ کیا، فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو لا نبی بعدہ ولیکن قولوا انہ خاتم النبی، یہ کہہ دیا کرو، اس سے مغالطہ کوئی نہیں ہوگا، لا نبی یہ نہیں کہنا۔ اب کیا وجہ تھی؟ کچھ ان میں آپس میں ٹکراؤ تھا؟ کوئی معنی ایسا ہے لا نبی آبادی کا جو ٹکراتا ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم سے، اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ مغالطہ پیدا نہ ہو۔ حضرت ملا علی قاری نے اس پر بحث اٹھائی، اور بعض دیگر علماء نے بھی اٹھائی۔ نتیجہ یہ نکالا کہ نہ حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ خاتم النبیین کی آیت میں اور لا نبی آبادی والی حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کوئی صاحب شریعت نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہاں بادی کا مفہوم میرے مخالف کا ہے، نہ کہ زمانے کے لحاظ سے بات۔ یہ معنی ملا علی قاری پہلے کر چکے ہیں، جن پر آج کے علماء فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں یہ مفہوم لازماً ہمیں ماننا پڑے گا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں بادی بین ہی انہی معنوں میں استعمال ہو چکا ہے۔ فرمایا افا بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون،
کہ کیا اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد فبأي حدیث بعد آیات اللہ بعد اللہ و آیات یؤمنون، کس بات پر پھر یہ ایمان لائیں گے خدا اور اس کی آیات کے بعد؟ تو فرمایا کیا خدا کا بعد بھی ہوتا ہے؟ مراد ہے عرب بات کو مخالف کے معنوں میں بھی لیتے تھے. تو معنی یہ ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی شریعت کے لحاظ سے ہوں، میرے قانون یعنی قانون شریعت کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا جس پر کوئی ایسی آیت نازل ہو جو میری شریعت کے کسی حصے کو منسوخ کر دے. کوئی ایسا آ نہیں سکتا جو میری سنت کو کینسل کر دے اور میرے قول کو ختم کر سکے. بات کا معنی کسی معنوں میں بھی میرے مخالف کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. میرے موافق نبی اگر پیدا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لو عاشا ابراہیم لو عاشا لکانا صدیق النبیہ، کہ یہ بیٹا میرا اتنا فرما بردار ہونا تھا، مجھے خدا نے بتایا گویا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو لازماً یہ نبی بنتا. یہ مخالف نہیں ہے ان حدیثوں کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا اور حضرت علی کو فرمایا اس میں واضح حکمت موجود ہے. ایک اور پہلو بھی ہے جو قابل غور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان بعد یا فورسیبل فیوچر میں کسی کا آنا مقدر نہیں تھا، کیونکہ حضور اکرم نے بخاری والی حدیث میں جو تشریح فرمائی ہے لو کان الایمان عند الثریا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی غلامی میں جو آنے والا ہے وہ بہت بعد میں آئے گا. اور ان خطرہ ہو سکتا تھا صحابہ کا یہ سمجھنا، اس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ یہ سمجھ لیں کہ عمر کی جو اتنی تعریف ہوئی ہے تو بعد میں وہ نبی نہ بنا بیٹھے، یا حضرت علی کو چھوڑ کر گئے ہیں اور پیچھے نبی نہ بنا بیٹھے. تو وہ بعد مفہوم یعنی مختص بزمانہ بعد ہے، اور بعض بعد مختص بزمانہ ہوتے ہیں، یعنی بعض زمانے تک بعد ہوتے ہیں، بعض دوسرے زمانے تک نہیں ہوتے. اس کی مزید تشریح ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو اس مضمون پر آخری حرف کا حکم رکھتی ہے. ایک طرف آپ فرمائے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایک طرف فرماتے ہیں مسیح نبی ہوگا. آخر ان دونوں کے درمیان تضاد کیسے دور ہے؟ تضاد تو خود آپ دور فرما چکے ہیں. بعد کا زمانہ محدود بھی ہو سکتا ہے اور لامحدود بھی ہو سکتا ہے. آپ کی کیا مراد تھی یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں لیسا بینی و بینہ نبی. جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو گویا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے آنے تک کوئی نبی نہیں ہے. درمیان میں جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا. ہاں جو مسیح کا دعوے دار ہوگا اس کا نبی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے خود آپ 4 دفعہ نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ اس کا نبی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مخالف نہیں ہو سکتا. اسی لیے انبیاء یا علماء آج کل کے یہاں پہنچ کر بڑے مخمصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے موقف سے ریگل آؤٹ کرنے کی عجیب طرح کی کوششیں کرتے ہیں. جب احمدی ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے تھے لا نبی بعدی، لا نفی جنس ہے، یہ ایک اصطلاح ہے گرامر کی کہ لا نفی جنس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی آ ہی نہیں سکتا نہ، تو اس کا مطلب تو یہ بھی ہے نہ پرانی قسم کا آ سکتا ہے نہ نئی قسم کا. اور اگلے سانس میں آپ مسیح کو جو ایک پرانا نبی تھا جب داخل کرتے ہیں تو نفی جنس ٹوٹ گئی. یہ ہم سوال اٹھاتے ہیں. اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے، ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے، کہ اصل بات یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو وہ امتی بن جائیں گے اور اپنی شریعت نہیں چلائیں گے بلکہ شریعت محمدیہ پر قائم ہو کر اسی کو نافذ کریں گے. اس لیے کوئی حرج نہیں. ہم کہتے ہیں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، صرف یہ بحث ہے کہ پرانا آ کے امتی بنے یا امتی نبی بن جائے. نفس مضمون کے لحاظ سے تو فرق ہی کوئی نہ رہا، یعنی ہمیشہ کے لیے ہمارا اختلاف اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے. اور وہ مجبور اس لیے ہیں یہ کہنے پر کہ ان کے لیے 2 روکے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت سلب کرنے میں. اول یہ کہ علماء کے فتوے قطعی موجود ہیں کہ جو کسی کے سلب نبوت کا قائل ہو وہ کافر ہو گیا پکا، کیونکہ خدا انعام دے کر واپس نہیں لیا کرتا. سمجھ گئے ہیں نا؟ نبوت کا انعام کسبی ہے ہی نہیں، وہبی ہے. جب وہبی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ وہب کرنے کے بعد کیسے لے سکتا ہے؟ دوسرے تو کہتا ہے تم تحفہ دے کے واپس لوگے تو کہہ کر کے چاٹنے والے ہو.
تو خود تو خدا نہیں لے سکتا. تو نبوت آج تک کبھی کسی کی کینسل نہیں ہوئی کیونکہ کسب ہے ہی نہیں ہے, تحفہ ہے اللہ کا. دوسرا وہ اس لیے مجبور ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق واضح بیان کر کے فرمایا کہ جب مسیح نازل ہوگا مستقبل میں وہ نبی ہوگا. اب جس پر آیت خاتم النبیین نازل ہو, اس شان کا نبی خود کہہ رہا ہو کہ وہ نبی ہوگا, تو مولوی کی کیا حیثیت ہے کہ چھین لے اس سے نبوت؟ مجبور ہو گئے ہیں. اس کے لیے عذر یہ تلاش کرتے ہیں کہ چونکہ وہ امتی ہو جائے گا اور 100% غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, اس لیے حرج کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, فرق ہی کوئی نہیں. ایک اور پہلو سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بڑی دیانتداری سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے باتیں. بہت کم مجھے ایسے سوال کرنے والے دوسرے ملتے ہیں جو اس طرح بغیر ضد کے بات کرتے چلے جائیں اور جو سچی بات سمجھ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر. اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی باتیں تو آپ مان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر